السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ کی مشہور کہانی بملا کماری کی بے چین روح۔ کٹک میں سرکاری گھروں کی قلت تھی، خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان ملنا محال تھا۔ اس لیے میں کافی عرصہ کٹک کلب کے ایک کمرے میں مقیم رہا۔ کچھ مہینوں بعد جب صوبے میں نئی سرکار آئی، نئے چیف منسٹر بڑے خوش مزاج تھے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ان کے چارج میں تھا۔ ایک روز میں چند فائلیں لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کٹک کے سول لائنز میں ایک کوٹھی ہے جو سالہا سال سے غیر آباد چلی آ رہی ہے۔ جب کبھی کوئی کوٹھی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم وہمی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بڑی خوشی سے اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو۔ میں کلب میں ایک کمرے کی گھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی جس کے گرد 1.5-2 ایکڑ کا وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ لان میں گھٹنوں گھٹنوں تک اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سوکھے ہوئے کالے پیلے پتوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کوٹھی کے پیچھے ایک کچا تالاب تھا جس کے پانی پر ہری کائی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور کناروں پر میڈکوں، جھنگروں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا جمگھٹا موجود رہتا تھا۔ ایک طرف جامن اور آم کے کچھ پیڑ تھے جن کے نیچے بلیاں اور کتے وقتاً فوقتاً اپنی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پرانا درخت تھا جس کی شاخوں سے بے شمار کالی کالی بھوری بھوری چمگادڑیں الٹی ٹنگی رہتی تھیں۔ کوٹھی سے کوئی 150-200 گز کے فاصلے پر باورچی خانہ تھا۔ اسی کے ساتھ 2 سرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لائنز میں ایک ڈرائنگ روم، ایک ڈائننگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ میں نے اپنے استعمال کے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ اور ایک کھڑکی برآمدے میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان کا وسیع پھیلاؤ تھا۔ اس بیڈ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی ملا ہوا تھا۔ ایک رات میں سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹیبل لیمپ نہ تھا اور بجلی کا سوئچ پلنگ سے دور والی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے لیے سوئچ کا بٹن کافی زور سے اوپر کی طرف گھمایا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تو اسے نیچے کی طرف گرنا چاہیے تھا، وہ خود بخود اوپر کی طرف کیسے اٹھ سکتا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ پھر کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، البتہ صوفے کے قریب سفید دھوئیں کا ایک چھلا ضرور نظر آیا۔
जो देखते ही देखते फिजा में तहलील हो गया। उस छल्ले की शेप कुछ इस तरह थी जिस तरह के सिगरेट का कश लेकर धुएं के रिंग बनाए जाते हैं। जिस जगह ये छल्ला हवा में मुअल्लिक हुआ था यानी गायब हुआ था, वहां पर अंग्रेजी सेंट और हिना के इतर की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अब ये रोज का मामूल हो गया। इधर मैं किताब बंद करता था, उधर बिजली खुद ब खुद खट से बुझ जाती थी। दूसरे तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक भी बदस्तूर होती थी और हर बार धुएं का छल्ला पहले की निस्बत बड़ा नजर आता था और ज्यादा देर तक कायम रहता था। एक रात मैं अपने बेडरूम में आया तो मेरे स्लीपर गायब थे। काफी देर ढूंढता रहा लेकिन कहीं न मिले। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा तो तकिए से चुरुर मुरुर की आवाज आई। उठकर देखा तो दोनों स्लीपर तकिए के गिलाफ के अंदर पड़े थे। स्लीपर पहनकर मुंह हाथ धोने बाथरूम गया तो साबुनदानी गायब पाई। वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो वो भी तकिए के गिलाफ से बरामद हुई। साबुनदानी गुसलखाने में रखकर दोबारा कमरे में आया तो तकिए पर बिस्किटों का डब्बा खुला पड़ा था जो मेरे बेडरूम की अलमारी में रखा रहता था। 2-3 बिस्किट बाहर गिरे हुए थे। मैंने उन बिस्किटों को उठाकर खा लिया और डिब्बा अलमारी में रखकर पलंग की तरफ मुड़ा तो देखा कि तकिए पर सिगरेट केस खुला हुआ रखा है जो ड्राइंग रूम की मेज पर मेहमानों के लिए पड़ा रहता था। अपनी ऑटोमेटिक सर्विस एजेंसी की इस दिल्लगी पर मुझे हंसी आ गई। मैं सिगरेट पीता तो न था, लेकिन सोचा कि अपने नादीदा बामज़ाक खिदमत गुजार का दिल खुश करने के लिए आज सिगरेट नोशी में कोई हर्ज नहीं। चुनांचा मैंने एक सिगरेट मुंह में रखा और माचिस जलाई। दिया सलाई का सुलगना था कि सिगरेट मेरे होठों से खींचकर दूर जा पड़ा। साथ ही ड्राइंग रूम वाले दरवाजे पर वही मखसूस दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो करीब ही रेशम के कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। फिर सफ़ेद धुएं का हल्का तकरीबन आधे कमरे में फैल गया। सारे कमरे में भीनी भीनी खुशबू की फुहार सी बरस रही थी और फिजा में कुछ इस तरह की हलचल थी जैसा कि फव्वारा चलने से महसूस होती है। उन दिनों मुझे मौसीकी का शौक था और इसराज बजाने में कुछ रियाज भी किया था। मैंने ड्राइंग रूम की बत्ती चलाई तो मेरी इसराज सोफे के करीब कालीन पर यूं पड़ी थी जैसे अभी अभी किसी ने वहां लाकर रखी हो। मैं बगैर सोचे समझे फर्श पर बैठ गया और इसराज बजाने लगा, लेकिन तार बिल्कुल डेड थे। उनसे कोई आवाज बरामद न हुई। चंद लम्हे एक अजीब सा बोलता हुआ सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कमरे में बारूद से भरा हुआ गोला फट गया हो। सफेद धुएं का हल्का मकड़ी की जाले के तारों की तरह टूटकर रेजा रेजा हो गया। साथ ही बिल्कुल बंद कमरे में चारों तरफ से पत्थरों और ईंटों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं जहां कहीं भी बैठता था, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं पत्थर ही पत्थर बरसते थे। बिस्तर पर लेटा तो पलंग के चारों तरफ पत्थर और ईंटों का अंबार लग गया। एक पत्थर जो पलंग के ऊपर मेरे ऐन करीब आके गिरा, उसका वजन कई सेर था। कमरों के रोशनदान, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे, लेकिन पत्थर बड़े जोर से सनसनाते हुए आते थे और मेरे बिल्कुल करीब जमीन पर गिर जाते थे। खुशकिस्मती से कोई पत्थर मुझे लगता न था, वरना उनमें कुछ इतने वजनी और नोकदार होते थे कि चंद ही ज़रबों में इंसान की हड्डी पसली एक कर देने के लिए काफ़ी थे। इस वाक़े के साथ ही अगले कुछ महीनों के लिए मेरी ज़िंदगी का ढर्रा बिल्कुल चेंज हो गया। ऑटोमेटिक सर्विस की पुरलुत्फ आँख मचोली बंद हो गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर एक जानी पहचानी प्यारी सी दस्तक भी बंद हो गई।
اس غیر مرئی سے ماحول میں ایک عجیب قسم کا جو مزہ تھا، اب اس کی جگہ پراسرار اور ہیبت ناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرا کشمیری ملازم اور بنگالی ڈرائیور روز محمد عموماً رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے، جو کچن کے ساتھ کوٹھی سے 200 گز کے فاصلے پر واقع تھے۔ ان کے جاتے ہی کارروائی کا آغاز اینٹوں اور پتھروں سے شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر جو اینٹیں اور پتھر برس رہے ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو ٹوکروں کے حساب سے سمیٹ کر لان کے تالاب میں پھینک آتا تھا، تاکہ اس ماجرے کی خبر پا کر رمضان اور ڈرائیور خوفزدہ نہ ہوں۔ کارروائی روزمرہ کا دستور تھی۔ اینٹوں کی بارش کے بعد گھر کے سب دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان کھٹ کھٹ کر کے خود بخود کھل جاتے تھے اور اپنے آپ بند ہو جاتے تھے۔ بند ہوتے وقت دروازوں اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے اس زور سے ٹکراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا تھا۔ گھر کی سب بجلیاں اسی رفتار سے جلتی اور بجھتی تھیں۔ کبھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بند نہ ہوتا تھا، اور اگر بند دروازے کو کھولنا چاہتا تو وہ کھلتا نہ تھا۔ ایک بند دروازے کو کھولنے کے لیے ذرا زیادہ زور لگایا تو اس کی چوکھٹ اکھڑ کر دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ خود بخود اچھل کر اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی چھت چرچرا کر اس طرح بولنے لگتی تھی جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ کبھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس بوجھ کے تلے چھت ٹوٹ کر نیچے آ پڑے گی۔ پھر چھت پر ایسی آوازیں ابھرتی جیسے بہت سے لوگ لکڑی کے کھڑاویں پہن کر اچھل کود کر رہے ہیں۔ لکڑی کے کھڑاویں یعنی لکڑی کے چپل۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول دھما دھم اتنے زور سے بجنے لگتے تھے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے، جن میں طبلہ، چمٹا، ستار، نفیری اور شہنائی کی آواز خاص طور پر نمایاں ہوتی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ میرے بیڈ روم کے ساتھ پیچھے والے لان کی طرف برآمدہ تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی اور دروازہ برآمدے میں کھلتے تھے۔ رات کے وقت میں دونوں کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لیتا تھا۔ ایک روز چھت پر موسیقی کی آواز بلند ہوئی تو یوں سنائی دینے لگا جیسے برآمدے کے پکے فرش پر بہت سے گھوڑے بیک وقت سرپٹ بھاگ رہے ہوں۔ جب یہ آوازیں بڑی دیر تک جاری رہیں تو میں نے کھڑکی کا ایک پٹ ذرا سا کھول کر برآمدے میں جھانکا۔ وہاں پر گھوڑا تو کوئی نہ تھا، البتہ لال لال انگارہ سی آنکھوں والا الو کی شکل و صورت کا ایک بھاری بھرکم پرندہ پر پھیلائے ہوئے ہوا میں اس طرح ہچکولے کھا رہا تھا جیسے وہ واقعی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو۔ میرے جھانکتے ہی وہ اس قدر زور سے چیخا کہ میں نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ کافی دیر تک وہ چیخ برآمدے میں سائرن کی طرح بجتی رہی اور اس کے بعد کچھ عرصے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ عجیب طرح کا پرندہ اپنے پنجوں سے کھڑکی کو کریت کریت کر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا ایک بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا جس کا وزن 1.5-2 من ہوگا۔ ایک رات کوئی چیز لینے کے لیے میں نے ڈائننگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل میں لپٹا ہوا ایک باریک سانپ بل کھاتا ہوا اچھل کر میرے پاؤں پر آ گرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن
کھٹ کھٹ کرتے ہوئے اڑن تشتریوں کی طرح میز پر آ جمع ہوئے۔ اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجلی کے پنکھے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ پنکھے کو چھو کر میز یکلخت دھڑام کر کے فرش پر واپس آ گرا۔ اس کا ایک پایا میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر اس قدر زور سے لگا کہ انگوٹھے کا کچھ حصہ آج تک بالکل بے حس ہے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ جا بجا بکھرا ہوا ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا یہ انبار اتنا گندا تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر میں نے انہیں اکٹھا کر کے چادر میں لپیٹا اور انہیں پھینکنے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں پہنچتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیروں کے لچھے سے میرے دونوں گھٹنوں پر پے در پے زور زور کی چوٹ لگ رہی ہے۔ تالاب سے اس قسم کی آواز برآمد ہوئی جیسے کوئی غوطہ خور پانی سے باہر ابھرتا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے کنارے سیاہ سبز کائی میں لپٹا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ سا نمودار ہوا اور خوں خوں کرتا ہوا گریلے کی طرح میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے ہڈیوں کا گٹھر وہیں پھینکا اور پیٹ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہیں۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر میں پوری طرح لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اب کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ تھی، اس لیے میں پیٹ کے بل رینگتا رینگتا بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے گھٹنوں میں شدید درد اور جلن ہو رہی تھی، گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے اور منہ کے بل گرنے کی وجہ سے تھوڑی سے خون بہہ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں نے جا کر واش بیسن کا نلکا کھولا تو کچھ دیر سوں سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا ایک گٹ گٹ کر کے نلکے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے خون کی دھار بہنے لگی۔ ایک رات ہڈیوں کی بوچھار کے بعد یکایک سارے گھر میں ایسا بدبودار سڑان پھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ کبھی ہوا میں پسی ہوئی مرچیوں کی دھانس اٹھنے لگتی تھی، کبھی سوجی بھوننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگتی تھی، کبھی سڑی ہوئی مچھلی کی بسانت پھیل جاتی تھی۔ ایک بار دن ہو یا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکر مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر درمیان سے توڑا تو اس کے اندر بھی جو 7C ہوتی ہے اس میں بھی ریت کی طرح جمی ہوئی تھی، جیسے تھرمامیٹر کی نالی میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کر زور سے بند ہو گیا۔ میں جتنا زور لگاتا تھا دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا اور پھر لوہے کی اسپرنگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا تھا۔ آخر میں نے اپنا کندھا دروازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا تو میرا دباؤ پڑنے سے پہلے ہی دونوں پٹ آرام سے کھل گئے اور میں زور میں بھرا ہوا لڑکھڑاتا ہوا پہلے ایک کرسی سے ٹکرایا اور پھر دھڑام سے قالین پر جا گرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی چیز لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کو چھوتے ہی میں تڑپ کر اٹھا اور بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی 1.5-2 گھنٹے تک لگاتار بجتی رہی۔ ایک روز تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائسکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا تو واقعی
باہر تار والا کھڑا تھا۔ اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھی، سر پر جھالر والی خاکی پگڑی تھی، گلے میں چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنی بائسکل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنے لان میں دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا، اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھوسی ہوئی پنسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ لمبے لمبے ناخنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کاغذ اور پنسل میرے ہاتھ سے جھٹکا دے کر کھینچ لیے اور ڈھانچے کا جبڑا کٹ کٹ کر کے اس طرح دانت بجانے لگا جیسے زور زور سے ہنسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک برآمدے کے پکے فرش پر ہڈیوں کے کٹنے اور دروازے پر ناخنوں کے کھرچنے مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے ان کہے واقعات رات کے 10:30 یا 11 بجے شروع ہوتے تھے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ میرے لمبے چوڑے لان کی گھاس میں بے شمار مینڈکوں اور جھنگروں کا بسیرا تھا۔ شام پڑتے ہی ان کے ٹرٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑوں کی چیخ و پکار آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا، پورے لان پر مکمل سکوت چھا جاتا تھا۔ 3 بجے کے قریب جب پہلے میڈک یا جھنگر یا چمگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سانس لیتا تھا کہ چلیے آج کی رات کی منزل بھی طے ہوئی۔ لیکن رات کے یہ 4-4.5 گھنٹے اکیلے گزارنا بڑی جان جوکھم کا کام تھا۔ میں بڑی آسانی سے وہ گھر کسی وقت چھوڑ سکتا تھا یا ڈرائیور اور خانسامہ کو کوٹھی کے اندر سلا سکتا تھا یا اپنے دوست احباب میں سے کسی کو ہمراز بنا کر اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر اکیلے کئی مہینے لگاتار اس کربناک عذاب میں مبتلا رکھا۔ آج 34-35 برس گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنے اس رویے کی کوئی صحیح وجہ سمجھ میں نہیں آئی، سوائے اس کے کہ شاید یہ میری انا کی احمقانہ ضد تھی جس نے ان عجیب و غریب واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پر اصرار کیا۔ کھوج بین کے اس کھیل میں میری تنہائی صرف شوقیہ ہی نہ تھی، بلکہ اس میں شاید یہ خطرہ بھی شامل تھا کہ کسی دوسرے کے جان لینے سے کہیں بھانمتی کا یہ سارا کھیل بالکل ٹھپ ہی نہ ہو جائے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کوٹھی کے اندر موجود رہتے تھے، کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوتا تھا۔ کارروائی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے جاتے تھے۔ اس سارے عرصے میں میرا کشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے۔ فقط 2-3 بار ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی سی چھیڑ خانی ہوئی۔ ایک رات رمضان اپنے کوارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اس کی چرپائی الٹ دی۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ کسی نے شاید شرارت کی ہے۔ اپنے حملاور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا، کیونکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔ اگر وہ باہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی کس طرح بند ہو گئی؟ میں نے اس سے پوچھا۔
साहब, ये चोर बड़े चालाक होते हैं, रमजान ने मासूमियत से जवाब दिया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। रोज़ मोहम्मद ड्राइवर के क्वार्टर में कभी कभार मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां पड़ी मिलती थीं। उसका ख्याल था कि ये सब आवारा बिल्लियों और कुत्तों की कारस्तानी है जो दिन भर कोठी के लॉन में आज़ादाना मंडलाते रहते हैं। रोज़ मोहम्मद अपने क्वार्टर का दरवाज़ा एहतियात से बंद करके रखा करता था। उसके सीधे साधे दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि बिल्लियां और कुत्ते बंद दरवाजे से गुजरकर उसके कमरे में हड्डियां किस तरह डाल आते हैं। इस सारी हंगामा आराई का असली मकसद सिर्फ 18 नंबर का बंगला था। रात ढलते ही ये कोठी मेरे लिए एक खौफो हरास, अजाबो अताब का जहन्नुम बन जाती थी। हर नए वाक़े में अपनी किस्म की दहशत, अपनी किस्म की हौल, अपनी किस्म की वहशत समाई होती थी। पत्ता खड़का दिल धड़का वाली कहावत मुझ पर हरफ ब हरफ सही आती थी। यूं तो रात भर डर के मारे बार बार पसीने में मैं शराबोर होता ही रहता था, लेकिन कभी कभी मेरे तन बदन पर खौफ व हैबत की ऐसी थरथरी, कपकपी और बदहवासी छाती थी कि नब्ज डूबने लगती थी। दिल धड़कने लगता था और दम घुटकर गले में कांटे की तरह फंस जाता था। इस वहशतनाक और लर्जा खेज माहौल में मेरे पास खुद हिफाजती का एक और सिर्फ एक हथियार था। वो हथियार कलमा तैयबा था। मुश्किल सिर्फ ये थी कि अब तक ये कलमा मैंने सिर्फ हलक से पढ़ा था। दिल से पढ़ने की न कभी तौफीक नसीब हुई थी, न ज़रूरत पेश आई थी, लेकिन खौफो हिरास की शिद्दत में बड़ा मजबूर कुन असर होता है। चुनांचा अब जो बेकसी और बेबसी के आलम में कभी मुझ पर सांप गिरता था, कभी मेरे पाँव का अंगूठा भारी मेज के पाए के तले कुचला जाता था, कभी पत्थर आते थे, कभी ईंटें बरसती थीं, कभी इंसानी हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा होकर कटकट दांत बजाता था। इस तरह के खौफ के दबाव में आकर सिर्फ ज़बान ही से नहीं बल्कि कभी कभी दिल से भी कलमा तैयबा का विर्द हो जाता था। उन दिनों मेरे पास एक छोटा सा जापानी ग्रामोफोन था जो चाबी चढ़ाकर बजाया जाता था। एक रात मैंने सहगल का एक पसंदीदा रिकॉर्ड सुनने के लिए ग्रामोफोन को चाबी दी तो वो आगे की तरफ घूमने के बजाय स्प्रिंग की तरह लचक कर पीछे की जानिब लौट आई। चाबी खुद ही अपने आप पहले से चढ़ी हुई थी। मैंने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड रख कर चलाया तो उसमें से केएल सहगल के गाने के जगह अजीबो गरीब खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जैसे किसी का गला घोंटा जा रहा हो। बीच बीच में औरत की सिसकियां सुनाई देने लगती थीं। कभी कभी नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती थी। मैंने दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं और रिकॉर्ड का असली गाना बजने लगा। कई माह की लगातार हैबत, वहशत और आसेबियत की तह में अंजाम का ये राज खुला कि 18-20 बरस पहले इस घर में आईसीएस का एक उबाश अफसर रहा करता था। शादी का झांसा देकर उसने इलाहाबाद में कॉलेज की एक तालबा बिमला कुमारी को वर्गलाया और खुफिया तौर पर उसे अपने साथ कटक ले आया। शादी उसे करनी थी ना की। 7-8 माह बाद जब बिमला माँ बनने के करीब हुई तो जालिम ने उसका गला घोंटकर मार डाला और लाश को ड्राइंग रूम के कोने में दफन कर दिया। उस वक्त से बिमला की कमज़ोर और बूढ़ी माँ इलाहाबाद में बैठी बड़ी शिद्दत से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त से बिमला कुमारी भी इस कोशिश में थी कि किसी तरह वो अपनी माँ तक सही सूरत हाल की खबर पहुँचा दे ताकि इंतज़ार के इस दर्दनाक अजाब से उसे निजात हासिल हो। इसके अलावा उसकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि इसकी हड्डियों का ढांचा खोद कर बाहर निकाला जाए, उसके धर्म के मुताबिक
اس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصے میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے پیغام دینے کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصل صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار سے آصف کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکا ایک چھٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔